اہم رول رہا ہے اور میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے آج ہمارے ساتھ یہ شمولیت کا اعلان کریں گے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے زحمت کی اور آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن مصروفیات ہوتی ہیں اس میں انسان الجھ جاتے ہیں. خاص کر کے عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے تکلیف کی یہاں آنے کی. سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی سیاست کی نہیں ہے لیکن سیاست سمجھتا ہوں، اور تقریباً 37 سال میں نے بینکنگ کی ہے، 5 سال ایک ہاسپٹل میں کام کیا ہے. یہ وقت میرا تھا کہ ریٹائر ہو جاؤں، ریٹائرمنٹ انجوائے کروں، لیکن جب ملک کے حالات دیکھتا ہے انسان تو جو بھی محب وطن آدمی ہو وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے سیاسی اگر آپ دیکھیں یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور پھر تقریباً 2 سال سے میں اس سے سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کریں. خبریں پڑھتے تھے، کوئی تسلی نہیں ہوتی تھی، کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا تھا. پھر آخر میں ایک امید کی کرن نظر آئی. اب وہ کیسے آئی کہ میں نے خود اپنے بیٹھ کے اسیس کیا کہ جی یہ آپ کی پولیٹیکل مین پارٹیز جو ہیں کون سی ہیں. ایک ہے پیپل پارٹی ہے، دوسری نواز لیگ ہے. مسلم لیگ کی A to Z پارٹیز جتنی بھی ہیں، یعنی عوامی سے لے کے ضیاء الحق کی پارٹی تک، سب کا معائنہ کیا. پیپل پارٹی کا معائنہ کیا، پروونشل پارٹیز کا معائنہ کیا کہ جی کیا. اس نتیجے پہ پہنچا کہ پروونشل پارٹیز یہ جو ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. حل کیا ہوگا؟ 5 6 7 8 سیٹیں ان کی آ جائیں گی، اور اس کے بعد وہ ان کو وہی اسمبلی میں جا کے کسی سے مل جل کے وہ کرنا کام جو ہے جو ان کا منشور ہوگا وہ پورا نہیں کر سکیں گے. عمران خان صاحب سے میری ملاقات 15 سپٹمبر کو ہوئی، اور اس دن ہی ان کی کتاب ریلیز ہوئی تھی. تو جو میری اس کے بعد ان کی کتاب ریلیز ہوئی. کتاب میں نے پڑھی اور میں مطمئن ہوا کہ اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے، جس بحران میں یہ ہے اس سے نکال سکتا ہے، وہ ہمارے عمران خان صاحب ہی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم مدد کریں گے. ایک ایشو جو اٹھتا ہے اور میں بار بار اٹھتا ہے پریس کی طرف سے، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں باچا خان، ولی خان صاحب یہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور میرا جو اپ برنگنگ ہے اور میرا جو کیریکٹر ہے وہ ان کی جو شخصیت ہے اس سے وابستہ ہے. میری باچا خان جب تھے تو جب ان کے رات کو آتے تھے تو ان کبھی کبھی میں مالش کرتا تھا، تو ان کی جو پاؤں تھے اس کے اوپر نشان ہوتے تھے. ہم اس کو بیڑے کہتے ہیں، جو پریزن میں ان کو لگاتے تھے، جس کو شیکلز کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ کیونکہ بڑے تنگ ہوتے تھے تو ان کی اسکن کو موو کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو وہاں ایک نشان پڑ گیا تھا. تو ہم جب کبھی اس کو مالش کرتے تو پتہ لگتا تھا کہ انہوں نے کیا تکلیفیں گزاری ہیں. بات وہ کبھی نہیں کرتے تھے لیکن ہمیں تو اندازہ ہو جاتا تھا. ساتھ ولی خان صاحب کا لے لیں. ولی خان صاحب سیاست 91 میں ہار گئی سیٹ. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ میں کھڑا نہیں ہوتا الیکشن میں. ان کے پاس میرا افضل خان صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی 2 سیٹیں میں نے جیتی ہوں، ایک سے میں نکل جاتا ہوں، ایک پہ آپ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ جی
मेरे अपने लोग मुझे नहीं चाहते हल्के के, तो मैं क्यों दूसरी सीट पे जाके खड़ा हूँ। ये मैं एक आपको एक इंडिकेशन इन सब का दे रहा हूँ, बाकी तो बड़ी कहानियाँ वो मैं नहीं देना चाहता। उसके बाद अली खान साहब पे आए। अली खान साहब ने 4 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को इस यूनिवर्सिटी में फैंटी चलाई थी क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया था, तो वो किसी की परवाह करने वाले नहीं थे। उसके बाद हमारे अतौला साहब थे, काजी अतौला साहब, जो कि जेल से जिनकी डेड बॉडी घर आई, वो जेल में फौत हुए, जेल से उनकी डेड बॉडी जो है वो आई, वो हमारे कदरदान है। इसके अलावा आप देखें जो जिंदा हैं उनमें से असगर खान साहब की कुर्बानियाँ देख लें, आप सरदार शेरबाज मज़ारी साहब की कुर्बानियाँ देख लें, आप प्रोफेसर गफूर अहमद साहब की कुर्बानियाँ देख लें, आप मुफ्ती महमूद साहब को देख लें, और फिर जो अब है वो भी देख लें आप। तो ये लोग जो सब हैं, ये इन्होंने मुझे मुतासर किया है, ये मैं उनका पैरोकार हूँ, और मुझे इमरान खान में इन लोगों की झलक नज़र आती है। अब होगा क्या, किस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंशाअल्लाह ताला ये डिलीवर करेंगे जो इन्होंने प्रॉमिस किए हैं। अब मैं अनाउंस करता हूं कि मैं तारीख इंसाफ तारीख इंसाफ में मैं शमूलियत का ऐलान करता हूं, और साथ ही मैं एक अपनी जो मेरी एसेट्स और लाइबिलिटी का जो स्टेटमेंट है वो उसकी फाइल मैं इमरान खान साहब को पेश करूंगा, क्योंकि बेशुमार 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 सर एक बात मैं और करना चाहता हूँ। ये 1 साल के एसेट्स हैं, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 40 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। कमेटी के पास जब ये फाइल जाएगी तो वो मुझे बुलाएं और मेरी 40 साल की जो इनकम है और मेरे इनकम टैक्स जो है उसके गोशवारे मेरे से मांगे, मैं उनको दे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम जान साहब, मैं आपको तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने की मुबारक भी देता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और जो आपने अपनी फाइल रखी अपने असासों की, ये इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत करेंगे। मैं अगले हफ्ते, हालांकि मेरा सब कुछ डिक्लेयर्ड है, लेकिन अगले हफ्ते मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और मैं जो मेरे नाम पे है मैं प्रेस के सामने रखूंगा। मैंने किधर से कमाया, मैंने उसके ऊपर कितना टैक्स दिया, पब्लिक के सामने लेके आऊंगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक अपने असासे छुपाए हुए हैं, वो भी सच बोलेंगे, वो भी अपने असासे सामने लेके आएंगे, और एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए नई सोच लेके आएंगे सियासत के अंदर इंशाअल्लाह। मैं सलीम जान साहब आपको इसलिए भी खुशामदीद कहता हूं पार्टी में कि मैं आज अपील करता हूं सारे पाकिस्तानियों से, नहीं उधर से, हाँ, अगर आपने अपना मुल्क बचाना है, आपको सबको सियासत में आना पड़ेगा। गैर सियासी का मतलब कि या आप खुद गर्ज हैं या आप बुज़दिल हैं, कि आपका मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और आप सियासत से बाहर बैठे हैं जात के लिए या खौफ की वजह से, या आप डरे हुए ताकतवर से, और या आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और आपका मुल्क आपके सामने डूब रहा है। आज ना पीआईए चल रही है, ना रेलवे चल रहा है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है, हर रोज चीजें महंगी हो रही हैं, घरों में बेचारे लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, गरीब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं।
غربت بڑھ رہی ہے, نہ کسان ٹھیک ہے, نہ شہروں میں لوگوں کے حالات بہتر ہیں. تو اس وقت ہم سب کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے سیاست میں شرکت کرنا چاہیے. یہ ایک ہی طرح ہے کہ ہم ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو سلیم جان صاحب, آپ جیسے لوگوں کا اس پارٹی میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ غیر سیاسی ہیں اور اب آپ سیاسی بن رہے ہیں, اور اس لیے بھی کہ آپ کی فیملی کی ایک ٹریڈیشن ہے. اب میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم تحریک انصاف جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں پاکستان میں, ہم آپ سب کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں. نظریے میں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, نظریے پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ڈاکوں سے ہم کوئی الائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ جو چور اور ڈاکو ہیں وہ اس ملک کو لوٹ چکے ہیں. اصل میں ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, کیونکہ یا کرپشن سے وہ پیسہ نکل گیا ہے, اور یا ٹیکس کی چوری کی وجہ سے پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا. نہ ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, نہ ہم کسی کا علاج کروا سکتے ہیں, نہ ہم یہاں ایک ایسا انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہو, نہ ہم روزگار پیدا کر سکتے ہیں. اور اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے پیسہ کیسے اکٹھا ہوگا. پیسہ تب اکٹھا ہوگا جب ٹیکس اکٹھا ہوگا. ٹیکس تب اکٹھا ہوگا جب ہم شروع کریں گے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو, بے نامی کو غیر قانونی بنائیں. تو یہ آپ جو ٹریڈیشن آپ نے سیٹ کی ہے بالکل ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ سارے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ٹکٹ دینے سے پہلے, پارٹی میں جوائن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ تو اب اتنی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم روک تو نہیں سکتے, لیکن اس پارٹی میں ٹکٹ اس کو ملے گا جو صحیح معنی میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے. جب آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے, نہ آپ چوری چھپا سکتے ہیں, نہ ٹیکس بچا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے کہ پیسہ کدھر سے آیا. یہ دنیا کا طریقہ ہے. پاکستان میں اب تک یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سیاسی حمام میں سب ہی ننگے تھے, سب ایک دوسرے کو بچا رہے تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے احساسوں کی اور بے نامی کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر انکشاف شروع ہوا تو سب مارے جائیں گے. تو یہ گرفتار کیا جا رہا ہے.